اگر حضرت محمد پر وحی نازل ہونے کی حالت کو دیکھا جائے تو اس میں رسول اللہ کو اپنا آپ انتہائی بھاری لگنے لگتا تھا۔ ان کے پسینے نکلنے لگتے تھے، ان کے کانوں میں گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دیتی اور کئی بار اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ کئی جگہوں پر ان کے منہ سے جھاگ نکلنے اور ان کے جسم کا غیر ارادی طور پر جھٹکے کھانے کا ذکر بھی موجود ہے۔ صحیح البخاری کتاب الوحی حدیث 2 میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حارث بن شام نے رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کبھی یہ مجھ پر گھنٹی کی آواز کی مانند آتی ہے اور میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر جب یہ حالت ختم ہوتی ہے تو میں سب کچھ یاد رکھتا ہوں جو کہا گیا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ ایک آدمی کی شکل میں مجھ پر آتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے تو میں وہ یاد رکھتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث 5580 میں آتا ہے کہ شدید وحی کے دوران آپ کے چہرے پر پسینے کے قطرے ظاہر ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ سردی کے موسم میں بھی۔ سنن نبی داؤد حدیث 3654 میں ہے کہ وحی کے وقت آپ کے چہرے کا رنگ سرخ یا زرد ہو جاتا تھا۔ مسند احمد حدیث 24615 میں مذکور ہے کہ قریب بیٹھے لوگ وحی کے دوران آپ کے جسم کا بوجھ بڑا ہوا محسوس کرتے تھے، اور مسند ابو یعلی حدیث 7076 میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ سواری پر تھے اور وحی نازل ہوئی تو اونٹ وزن کی شدت سے بیٹھ گیا۔ دلائل نبوہ ابو نعیم میں ہے کہ وحی کے دوران آپ کی نگاہ ایک طرف جم جاتی یا سر نیچے جھک جاتا، اور مسند احمد حدیث 24314 میں ہے کہ کبھی وحی کی آواز بھنبھناہٹ یا مکھیوں کے پروں کی مانند محسوس ہوتی۔ یہ سبھی علامات یا سمٹمز مرگی ہی کے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے کے لوگوں کے پاس اس انتہائی پیچیدہ دماغی مسئلے کا علم موجود نہیں تھا، اس لیے اسے میسوپوٹیمیا سے مکہ تک نبوت اور خدا کی وحی سمجھ لیا گیا، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی دماغی حالت میں ہونے والا انسان خود کو حقیقتاً خدا سے باتیں کرتا ہوا محسوس کرتا ہے، اور وہ خود بھی نہیں جانتا کہ دراصل سب کچھ اس کے دماغ ہی میں ہو رہا ہے۔